قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، کوئی سا نام بھی پکارو، اس کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں۔ فسبح بسم ربک العظیم، سو اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے ہر اسم کی تسبیح ایک چھپا ہوا خزانہ ہے۔ جو لوگ ان خزانوں سے واقف ہیں، جب وہ اللہ کا نام ورد زباں کرتے ہیں تو ان کے اوپر رحمتوں اور برکتوں کی بارش برستی ہے۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ کے 99 نام مشہور ہیں۔ اس بیش بہا خزانے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہر نام کی تسبیح کی تاثیر، ثمرات اور پڑھنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ کسی اسم کے بار بار تکرار سے دماغ اس اسم کی نورانیت سے معمور ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے اسم کے انوار دماغ میں ذخیرہ ہوتے ہیں، اسی مناسبت سے بگڑے ہوئے کام بنتے چلے جاتے ہیں اور انتہائی منفرد نتائج مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ مگر عموماً لوگوں کی طرف سے ایک سوال اکثر سننے کو ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے اللہ کے نام کی کون سی تسبیح کرنی ہے اور کس نام کی تسبیح ہمارے لیے زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ہر بیماری کی الگ دوا ہوتی ہے۔ سامعین کرام، جسمانی اور روحانی بیماری، آپ کی حاجت، آپ کے مسائل، آپ کی تمنا اور ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ اسم کی تسبیح میں بے پناہ تاثیر اور طاقت رکھی ہے، جس کی وجہ سے بگڑے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ سو ہم آج کی اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام یعنی ہر اسم کی تسبیح کے الگ الگ فوائد، مقاصد و ثمرات آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے، جس کو سننے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے کس اسم کی تسبیح کرنی ہے اور کس اسم کی تسبیح آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اب بلا تاخیر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہے اسم اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی اسم ہے، باقی تمام اسماء مبارکہ صفاتی ہیں۔ اس اسم مبارک کی تسبیح سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور اس تسبیح کی برکت سے باطنی طہارت اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ انسان کے ایمان کو جلا ملتی ہے اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ عرفاء و صوفیاء اسی اسم پاک کا ورد سب سے زیادہ کرتے رہے ہیں۔ یہ ورد انفرادی طور پر بھی کیا جاتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی خانقاہ نظام تربیت کا مامور رہا ہے، اب بھی ہے۔ تو سامعین کرام، اول و آخر درود شریف کے ساتھ اس اسم پاک کی ایک تسبیح روزانہ کریں۔ آگے ہے اسم اور رحیم۔ سامعین کرام، اسم یا رحیموں کی تسبیح کرنے سے اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ جو شخص کثرت سے اس کا ورد کرتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اور وہ زمانے کے خطرات سے محفوظ رہتا ہے۔ آگے ہے اسم المالک۔ سامعین کرام، اس اسم مبارکہ کی تسبیح سے نور قلب اور رزق میں فراخی نصیب ہوتی ہے، معاملات کی اصلاح ہوتی ہے، اور جو شخص روزانہ ایک تسبیح خصوصاً زوال کے وقت معمول رکھے اس کا، تو اسے صفائے قلب نصیب ہوگا اور کدورت و سیاہی جو ہے وہ اس کی دور ہو جائے گی۔ آگے ہے القدوس۔ سامعین کرام، اس اسم پاک کی تسبیح ہر روز زوال کے وقت پڑھنے سے دل صاف ہوتا ہے۔ جو شخص اس کو پابندی سے کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناپاکی نفس اور شیطان کے وسوسہ کو دور کر دے گا، اور جسمانی تکلیف سے بھی جو ہے اس سے نجات نصیب ہوگی۔ آگے ہے اسم السلام۔ سامعین کرام، اس اسم پاک کی تسبیح کو اگر آپ پڑھ کے مریض پر دم کریں تو اللہ تعالیٰ اسے موت کے سوا ہر بیماری سے شفا دے دیتا ہے۔ نیز اس کی ایک تسبیح پڑھنے والا شیاطین، انس و جن اور ان کے وسوسہ و سازش سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ آگے ہے اسم المومن۔ سامعین کرام، اس اسم پاک کی تسبیح سے انسان شیطان کے شر سے حفاظت میں رہتا ہے، اور اس کا ظاہر و باطن، مال و جان اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوتا ہے، اور اس کی برکت سے خصوصاً فرائض کے بعد پڑھنے سے ایمانداری اور راست بازی نصیب ہوتی ہے۔
اور ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آگے ہے اسم المہیمنو، سامعین کرام اس اسم پاک کی تسبیح کرنے والے شخص کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور اسے ہر طرف نور ہی نور دکھائی دیتا ہے، وہ جہاں بھی دیکھتا ہے۔ آگے ہے اسم العزیزو، سامعین کرام یا عزیزو کی تسبیح کرنے والا کبھی بھی وہ محتاج نہیں ہوتا، اور اگر کوئی شخص 40 روز متواتر 40 مرتبہ روزانہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے قوت اور مدد عطا فرمائے گا، اور اسی طرح 7 دن متواتر 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے دشمن اپنے عزائم میں ناکام ہو جاتا ہے۔ آگے ہے اسم الجبار، سامعین کرام جو کوئی اس اسم پاک کی تسبیح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سفر و حضر میں اپنی امان میں رکھے گا، نیز وہ اس پر مداومت کرنے سے بدگوئی، غیبت اور شر دشمن سے بھی ساتھ محفوظ رہے گا۔ آگے ہے اسم پاک المتکبر، سامعین کرام اس اسم پاک کی تسبیح سے اللہ تعالیٰ نیک اور متقی اولاد سے نوازتا ہے، اور اولیاء کرام تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر کام سے پہلے اس تسبیح کو پڑھنے سے مراد مل جاتی ہے، نیز اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں میں بزرگ اور باوقار بناتا ہے، اور جو شخص اس کا معمول اپنائے گا کبھی کوئی دشمن اور حاسد اس کو نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھ سکیں گے۔ آگے ہے اسم الخالق، سامعین کرام اس تسبیح کو رات کے وقت پڑھنے سے دل منور اور چہرہ روشن ہوتا ہے، جملہ امور میں غیبی مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے، اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس اسم کو 5000 مرتبہ پڑھنے سے گمشدہ مال یا بچہ مل جاتا ہے اگر کسی کا وہ گم ہو گیا ہو۔ آگے ہے اسم الباریو، سامعین کرام اس اسم کی تسبیح پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ظاہری اور باطنی عیب سے جو ہے وہ بری کر دیتا ہے اور اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ آگے ہے اسم المصور، سامعین کرام اس اسم پاک کی تسبیح کرنے والے کا چہرہ اللہ تعالیٰ نور سے بھر دیتا ہے۔ آگے ہے اسم الغفار، سامعین کرام اس اسم پاک کی تسبیح کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اور اس کے اعمال بد کی پردہ پوشی فرمانے کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے ظاہری جمال سے ڈھانپ لیتا ہے، اور جو شخص جمعہ کے بعد اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لے تو اس پر آثار مغفرت ظاہر ہو جائیں گے، اور اگر کسی شخص پر غصہ کی کیفیت طاری ہو جائے تو اس تسبیح کی برکت سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آگے ہے اسم القہار، سامعین کرام اس اسم پاک کی تسبیح کرنے سے انسان کو دنیا کی محبت اور شہوات سے نجات مل جاتی ہے، خاتمہ بالخیر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ جس شخص کو کوئی حاجت ہو تو وہ اپنے گھر یا مسجد میں اس کو پڑھے، پھر جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرمائے گا، نیز اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اسے محتاجی سے نجات عطا فرمائے گا۔ آگے ہے اسم الوہاب، سامعین کرام اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ سے ایسے نجات دیتا ہے کہ جس کا انسان جو ہے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ آگے ہے اسم الرزاق، سامعین کرام اس تسبیح کا معمول رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ وسعت رزق سے نوازے گا اور وہ شخص فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس تسبیح کی برکت سے قیدی کو خلاصی ملتی ہے، اور مریض کو جو مریض ہے اگر وہ پڑھے روزانہ تو اس کو شفا ملتی ہے۔ آگے ہے اسم پاک الفتاح، سامعین کرام نماز فجر کے بعد جو اس اسم پاک کی تسبیح کرتا ہے اس کے دل کا زنگ اتر جاتا ہے، دل پاک ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے جو معاملات ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں، حجاب سے اس کا دل منور ہو جاتا ہے اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ ذات حق کا وہ دیدار کر سکے۔ آگے ہے اسم العلیم، سامعین کرام اس اسم پاک کی تسبیح کرنے سے علم اور معرفت نصیب ہوتی ہے، اور اس کا متواتر معمول رکھنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان پہ علم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آگے ہے اسم القابض، سامعین کرام اس اسم کی تسبیح کرنے سے عذاب قبر اور بھوک سے امن ملتا ہے، اس کے ورد سے انسان کو جو ہے وہ ظالموں کے شر سے بھی نجات ملتی ہے۔ اور اولیاء کرام نے کہا ہے
کہ کوئی اس اسم کو اللہ تعالیٰ کے اسم الباسطو کے ساتھ ملا کر اس طرح یا قابضو یا باسطو پڑھے تو اسے بہت سے فیوز اور برکات حاصل ہوں گے۔ آگے ہے اسم الباسطو۔ سامعین کرام، اس اسم پاک کی تسبیح کی برکت سے دوسروں کی محتاجی سے رہائی ملتی ہے۔ آگے ہے اسم پاک الخافضو۔ سامعین کرام، اس اسم پاک کی روزانہ 5 تسبیح یعنی 500 مرتبہ پڑھنے سے حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں اور مہمات آسان ہو جاتی ہے۔ آگے ہے اسم الرافع۔ سامعین کرام، اسم یا رافع کی تسبیح کی برکت سے تونگری اور مخلوق سے بے نیازی ملتی ہے اور مقربین کا درجہ بھی ساتھ عطا ہوتا ہے۔ آگے ہے اسم المعیذ۔ سامعین کرام، پیر یا جمعہ کی شب اس اسم پاک یعنی یا معیذ کی تسبیح کرنے سے مخلوق میں رعب اور عزت نصیب ہوتی ہے، دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے اور دنیا و آخرت کی بھلائی اس تسبیح کی برکت سے نصیب ہو جاتی ہے۔ آگے ہے اسم پاک المذل۔ سامعین کرام، اس اسم پاک کی تسبیح سے حاسد اور سرکش و ظالم کے شر سے انسان کو نجات مل جاتی ہے اور اس تسبیح کو پڑھنے والے کی جو دعا ہے وہ مقبول ہو جاتی ہے۔ آگے ہے اسم السمیع۔ دیکھیے، اس اسم پاک کی تسبیح سے بھی دعا قبول ہوتی ہے اور شکل سماعت کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ آگے ہے اسم البصیر۔ سامعین کرام، اس اسم کی تسبیح سے اللہ تعالیٰ کی معیت کا احساس ہوتا ہے اور اس تسبیح کو روزانہ کرنے والے کی سماعت اور بصارت ہر اس چیز کے ارتکاب سے باز آ جاتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ آگے ہے اسم الحاکم۔ سامعین کرام، اس تسبیح کی برکت سے خوف الہی نصیب ہوتا ہے، کتاب و سنت سے علم و ہدایت نصیب ہوتی ہے اور جس نے کثرت کے ساتھ اس اسم پاک کا ذکر کیا اس کے دل میں حکمت کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ آگے ہے اسم العدل۔ سامعین کرام، اس اسم پاک کی تسبیح کی برکت سے خشوع اور خضوع نصیب ہوتا ہے اور اعمال خیر کی بجا آوری کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ آگے ہے اسم اللطیف۔ سامعین کرام، اس تسبیح کی برکت سے طبیعت میں اللہ کے بندوں کے لیے نرمی اور رقص پیدا ہوتی ہے اور اخلاق کے حسنہ نصیب ہوتے ہیں، نفس کے احوال سے آگاہی نصیب ہوتی ہے اور یقین جانیں کہ اس تسبیح کو پڑھنے والا اپنے قلب و نفس کو نواحی کے ارتکاب سے روک لیتا ہے۔ آگے ہے اسم پاک الخبیر۔ سامعین کرام، اس تسبیح کے ورد سے بندہ اعمال صالحہ انجام دینے لگتا ہے اور وہ نیک اور پارسا بن جاتا ہے۔ آگے ہے اسم الحلیم۔ سامعین کرام، اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی طبیعت میں حلم اور اس کے اخلاق میں اصلاح پیدا کر دیتا ہے۔ آگے ہے اسم العظیم۔ سامعین کرام، اس تسبیح کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عزت، ہیبت اور وقار عطا کرتا ہے۔ یقین جانے کہ جابر سلطان کے خوف سے اسے ہر قسم کی نجات مل جاتی ہے اور سکون اسے نصیب ہو جاتا ہے، سکون اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ آگے ہے اسم الغفور۔ سامعین کرام، اس تسبیح کی برکت سے بخار اور درد سر وغیرہ سے شفا ملتی ہے، دلوں کی سیاہی دھلتی ہے اور اس تسبیح کا متواتر معمول اپنانے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، خواہ وہ آسمان کے کناروں تک ہوں۔ آگے ہے اسم پاک الشکور۔ سامعین کرام، اس اسم پاک کی تسبیح بے شمار خیر و برکت کا باعث ہے۔ اس کی تسبیح سے انسان کے اندر اللہ کی نعمتوں اور والدین کے احسانات کا شکر بجا لانے کی ہدایت نصیب ہوتی ہے اور اسے اعمال صالحہ کی بجا آوری کی توفیق ملتی ہے۔ آگے ہے العلیو۔ سامعین کرام، یا علیو کی تسبیح سے درجات بلند ہوتے ہیں کہ انسان دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے سے بچ جاتا ہے اور اسے علم اور حکمت کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ آگے ہے اسم پاک الخبیر۔ سامعین کرام، اس تسبیح کا معمول بنا لینے والے کو مقام اور مرتبہ کی بلندی نصیب ہوتی ہے اور مہمات بخیر و عافیت سے اس کے جو ہے سر انجام پاتے ہیں۔ آگے ہے اسم پاک الحفیظ۔ سامعین کرام، اس تسبیح کی برکت سے ڈوبنے، جلنے کی اذیت، دیو پری اور شر نظر کے خوف سے نجات ملتی ہے۔ قلب و جوار شیطانی و وسواس
اور جو ہے شہوات نفس سے بھی جو ہے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ آگے ہے اسم پاک المقیت۔ سامعین کرام، اس اسم پاک کی تسبیح والے کو جو ہے اللہ تعالیٰ غیبی مدد سے کھلائے گا اور پلائے گا، اور اس کا دل جو ہے وہ معرفت اور نور علم سے بھر دے گا۔ آگے ہے اسم الحسیب۔ سامعین کرام، اس تسبیح کی برکت سے انسان کو چور، حاسد، ہمسایہ یا دشمن کے جو ہے شر سے نجات مل جاتی ہے، اور اس کے کام درستگی کے ساتھ انجام پاتے ہیں۔ نیز اس سے جو ہے دینی اور دنیاوی جو مشکلات ہیں وہ بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ آگے ہے اسم پاک الجلیل۔ سامعین کرام، اس تسبیح کا معمول بنا لینے والے کو باطن کا حسن نصیب ہوتا ہے۔ مخلوق کے دلوں میں اس کے لیے جو ہے عزت اور تکریم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے باطنی احوال اور اوصاف کو سنوارتا ہے۔ آگے ہے اسم الکریم۔ سامعین کرام، اس اسم پاک کی روزانہ تسبیح کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں اور مخلوق میں مکرم اور معزز ہو جاتا ہے۔ اس کے ورد سے اللہ تعالیٰ بندے کے اخلاق کو جو ہے وہ سنوارتا ہے، اور اس کے اندر عفو و درگزر جیسی صفات جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ آگے ہے اسم الرقیب۔ سامعین کرام، اس تسبیح کا معمول اپنانے والا اگر بیوی، بیٹے اور مال پر دم کرے تو اس سے تمام دشمنوں اور آفتوں سے بے خوفی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگہبانی اور جو ہے موجودگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور دل میں خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی نافرمانیوں اور گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ آگے ہے اسم المجیب۔ سامعین کرام، اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امان نصیب ہوتی ہے، اور مجبور حال لوگوں کی حاجت پوری کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ نیز طلوع آفتاب کے وقت تسبیح پڑھنے کا معمول اپنانے سے جو ہے انسان کی جو دعا ہے اس کو بھی شرف قبولیت نصیب ہو جاتی ہے۔ آگے ہے اسم پاک الواسع۔ سامعین کرام، اس اسم پاک کی تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کو قناعت و برکت کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ آگے ہے اسم الحکیم۔ سامعین کرام، اس اسم پاک کی روزانہ ایک تسبیح ورد کرنے والے کے جو ناممکن کام ہوتے ہیں وہ آسانی سے ممکن ہو جاتے ہیں، وہ سر انجام پاتے ہیں، اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ آگے ہے اسم پاک الودود۔ سامعین کرام، اس کی تسبیح کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان ناچاکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ان میں محبت اور مودت پیدا ہوتی ہے، اور مخلوق خدا کے دل میں اس اسم پاک کا ورد کرنے والے کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی آفت و مصیبت میں گرفتار ہو تو اس تسبیح کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اس کی جو مصیبت اور جو پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آگے ہے اسم پاک المجید۔ سامعین کرام، اس اسم مبارک کی روزانہ ایک تسبیح پڑھنے والا اگر کوئی امراض قلب یا کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہے تو اس تسبیح سے اسے انشاءاللہ تعالی شفا مل جائے گی۔ آگے ہے اسم الباعث۔ سامعین کرام، اس تسبیح کی برکت سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا ایسے دل پہ نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تسبیح کا معمول اپنانے والے کو لوگوں کے لیے ہادی اور رہبر بناتا ہے، وہ لوگوں کو جو ہے اندھیروں سے نکال کر نور حق کی طرف لاتا ہے۔ یہ ہے اسم الشہید۔ سامعین کرام، اس تسبیح کا ورد کرنے والا اگر نافرمان بیٹے یا غیر صالح بیٹی پر صرف ایک تسبیح پڑھ کر دم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو صالح بنا دیتا ہے۔ آگے ہے اسم پاک الحق کو۔ سامعین کرام، اس تسبیح کا ورد کرنے والے کو حق بات کہنے کی توفیق مل جاتی ہے، اور وہ حق کو باطل میں تمیز کرنے لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ تسبیح کرتا ہے اللہ تعالیٰ مخفی راز اس پہ کھول دیتا ہے۔ آگے ہے اسم الوکیل۔ سامعین کرام، اس تسبیح کا روزانہ ورد کرنے والے کو بجلی گرنے، طوفان، پانی اور آگ وغیرہ کا خوف ہو تو وہ اس کے وجود سے نکل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے حادثات سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ آگے ہے اسم پاک القویو۔ سامعین کرام، اس تسبیح کی برکت سے قوی دشمن کا شر جاتا رہتا ہے، نیز اس سے نسیان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کے اندر جسمانی یا ارادے کی کمزوری ہو
تو اس کے پڑھنے سے اسے قوت مل جاتی ہے۔ آگے ہے اسم المتینو۔ سامعین کرام، اس تسبیح کی برکت سے زچہ کا دودھ نقصان اور ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے، ماں کے دودھ میں اضافہ ہوتا ہے، اور بچہ کا اپنا دودھ چھڑاتے وقت اس تسبیح کا دم کرنے سے اس کو جو ہے فوراً صبر بھی مل جاتا ہے۔ آگے ہے اسم الولیو۔ سامعین کرام، اس تسبیح کا روزانہ ورد کرنے سے اولیاء اللہ سے محبت اور ان کے اپنا دشمنوں اور نفس و شیطان سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ آگے ہے اسم الحمیدو۔ سامعین کرام، اس تسبیح کی کثرت ورد سے اقوال اور افعال کی اصلاح اور اخلاق حمیدہ پیدا ہوتے ہیں۔ آگے ہے اسم پاک الموسیو۔ سامعین کرام، شب جمعہ کو اس اسم کی 10 تسبیحات پڑھنے والے کو جو ہے انشاءاللہ تعالی عذاب قبر سے نجات مل جاتی ہے۔ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو ہر قسم کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آگے ہے اسم پاک المبزیو۔ سامعین کرام، اس اسم پاک کی روزانہ ایک تسبیح پڑھنے والے کو کوئی کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچتا، وہ مخلوق کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آگے ہے اسم پاک المعیدو۔ سامعین کرام، روزانہ اس اسم کی تسبیح کے پڑھنے سے ہر قسم کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ آگے ہے اسم پاک المحی۔ سامعین کرام، اس اسم پاک کی روزانہ ایک تسبیح کی وجہ سے درد اور غم سے نجات مل جاتی ہے، اور کسی عضو کے ضائع ہونے کا خوف زائل ہو جاتا ہے، دل میں نور الہی پیدا ہو جاتا ہے، اور بدن میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ آگے ہے اسم پاک الممیتو۔ سامعین کرام، اس اسم پاک کی تسبیح کی ورد سے نفس زیر ہو کر تابع فرما ہو جاتا ہے، اور انسان کو نفس امارہ سے خلاصی حاصل ہوتی ہے، شہوات ختم ہو جاتی ہیں۔ آگے ہے اسم الحیو۔ سامعین کرام، اس اسم کی بکثرت تسبیح سے بیماری، کبھی کوئی بھی بیماری وہ قریب تک نہیں پھٹتی۔ بیمار پر اگر یہ تسبیح پڑھ کے دم کیے جائے تو اسے اللہ پاک صحت عطا فرماتے ہیں۔ آگے ہے اسم القیوم۔ سامعین کرام، اس اسم کی روزانہ ایک تسبیح کرنے سے استغنائے قلب عطا ہوتا ہے، نور قلب پیدا ہوتا ہے، اور دل زندہ ہو جاتا ہے۔ آگے ہے اسم الواجد۔ سامعین کرام، اس اسم پاک کی روزانہ اپنا ایک تسبیح پڑھنے سے دل کو تقویت ملتی ہے، اور خلوت میں پڑھنے سے تونگری اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔ آگے ہے اسم الماجد۔ سامعین کرام، اس اسم پاک کی روزانہ ایک تسبیح کی ورد کرنے سے قلب پر جو ہے انوار الہی کا ورود ہوتا ہے۔ آگے ہے اسم الواحد۔ سامعین کرام، اس اسم کی روزانہ ایک تسبیح کی ورد سے شرک سے آزادی و برات نصیب ہوتی ہے، اور انسان پر جو ہے وہ نوری عجائبات کا ظہور ہوتا ہے۔ آگے ہے اسم الصمد۔ سامعین کرام، روزانہ اس اسم پاک کی تسبیح کے ورد کرنے والا جو ہے وہ مخلوق کی احتیاج سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور اس کا پڑھنے والا شدت فاقہ کے احساس سے بھی وہ محفوظ رہتا ہے۔ آگے ہے اسم القادر۔ سامعین کرام، اس اسم پاک کی روزانہ ایک تسبیح کرنے سے عبادت میں شوق، سرور اور حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ آگے ہے اسم پاک المقتدر۔ سامعین کرام، اس تسبیح کی برکت سے غفلت کا خاتمہ ہوتا ہے، نیند سے بیدار ہونے کے بعد اس کا ورد کرنے والا جو نیک کام کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو نمٹا دیتا ہے اور اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ آگے ہے اسم المقدم۔ سامعین کرام، اس تسبیح کی برکت سے معرکہ جنگ میں دشمن پر فتح اور نصرت حاصل ہوتی ہے، اور جو ہے اطاعت الہی میں تقرب نصیب ہوتا ہے۔ آگے ہے اسم پاک المؤخر۔ سامعین کرام، اس تسبیح کی برکت سے انسان معاصی ترک کر دیتا ہے، توبہ کے دروازے جو ہیں اس تسبیح کے پڑھنے والے پر جو ہے وہ کھل جاتے ہیں، اور اسے تقوی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پکڑتا ہے، اور اس تسبیح کے ورد کرنے والے کا جو نفس ہے وہ مطیع ہو جاتا ہے۔ آگے ہے اسم الاول۔ سامعین کرام، 40 دن تک روزانہ اس اسم پاک کی ایک تسبیح کے ورد کرنے سے نرینہ اولاد کی نعمت مل جاتی ہے۔ آگے ہے اسم الآخر۔ سامعین کرام، اگر کوئی شخص زندگی میں اعمال صالحہ نہ کر سکا ہو تو اس اسم پاک کی روزانہ ایک تسبیح کے پڑھنے کی برکت سے
اسے صفائے قلب نصیب ہوگا۔ عمر کا جو آخری حصہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا، اور اس کا جو خاتمہ ہے وہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آگے ہے اسم الظاہر۔ سامعین کرام، اگر کوئی اس اسم پاک کی روزانہ ایک تسبیح کرے گا تو ایک دن اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ نور بصارت عطا فرما دیں گے۔ آگے ہے اسم الباطن۔ سامعین کرام، جو شخص روزانہ یا باطنوں کی ایک تسبیح کرے گا تو اللہ پاک اس شخص کی جمی حاجات کو پورا فرمائے گا۔ آگے ہے اسم پاک الوالیو۔ سامعین کرام، اس اسم پاک کی ایک تسبیح روزانہ کرنے سے اس کی برکت سے ہر قسم کی آفات و بلیات ٹل جاتی ہیں۔ گھر بار کے افراد ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آگے ہے اسم پاک المتعالی۔ سامعین کرام، اس اسم پاک کی روزانہ ایک تسبیح پڑھنے سے دشمن اپنے منصوبے میں ناکام ہو جاتا ہے اور اس کا جو شر ہے وہ دفع ہو جاتا ہے۔ آگے ہے اسم البرو۔ سامعین کرام، اس اسم پاک کی تسبیح کی برکت سے اعمال صالحہ کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، اور اگر کوئی نابالغ بچے پر ایک تسبیح پڑھ کر دم کرے گا تو وہ بالغ ہونے تک ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آگے ہے اسم التواب۔ سامعین کرام، اس اسم پاک کی روزانہ ایک تسبیح کرنے سے گناہ پر ندامت اور توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اور دنیاوی کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ آگے ہے اسم پاک المنتقم۔ سامعین کرام، اس اسم پاک کی روزانہ ایک تسبیح کرنے سے جو دشمن ہوتا ہے وہ مہربان اور دوست بن جاتا ہے، پڑھنے والے سے جو ہے کبھی بھی پھر وہ دشمنی نہیں کرتا۔ آگے ہے اسم پاک الغفور۔ سامعین کرام، اس تسبیح کی برکت سے اخلاق سنور جاتے ہیں، انسان میں عفو و درگزر اور احسان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اسے مل جاتی ہے۔ آگے ہے اسم پاک الرؤوف۔ سامعین کرام، اس تسبیح کے پڑھنے والے کے دل میں نرمی اور رحم پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ شخص لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتا ہے، اس کے دل کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مظلوم کو ظالم سے چھٹکارا مل جاتا ہے اور دیگر لوگوں کا دل بھی اس شخص کے لیے نرم ہو جاتا ہے۔ آگے ہے اسم پاک مالک الملک۔ سامعین کرام، یہ تسبیح دینی اور دنیاوی مشکلات و مہمات کے لیے نہایت مفید ہے۔ اس کے باعث اللہ تعالیٰ رزق میں فراخی عطا فرماتا ہے، جملہ دینی اور دنیاوی حاجات پوری ہوتی ہیں اور مہمات میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ آگے ہے اسم پاک ذوالجلال والاکرام۔ سامعین کرام، اس کی روزانہ ایک تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے خاص شکر گزار اور انعام یافتہ بندوں کی صف میں شامل فرماتا ہے۔ آگے ہے اسم پاک المقسط۔ سامعین کرام، اس کی تسبیح پڑھنے والے کو شیطان کا شر اور وسوسے کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ جو ہے نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ کر لیتا ہے اور دوران عبادت وسوسوں کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آگے ہے اسم الجامع۔ سامعین کرام، اگر عزیز و اقارب میں پھوٹ پڑ جائے، ان کے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کے لیے اس اسم پاک کی روزانہ ایک تسبیح کرنا نہایت مؤثر ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا معمول بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام مقاصد پورے فرما دے گا۔ آگے ہے اسم الغنی۔ سامعین کرام، اگر کسی شخص کے اندر ہرس اور لالچ کا غلبہ ہو تو اس کو دفع کرنے کے لیے یا غنیوں کی تسبیح نہایت مفید اور مؤثر ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے مال و دولت میں برکت عطا فرماتا ہے اور لوگوں کی محتاجی سے اسے نجات دیتا ہے۔ اور اگر کوئی جسمانی مرض اور بیماری ہو تو اس کو پڑھ کر ہاتھ پر دم کرنے اور جسم پر پھیرنے سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ آگے ہے اسم پاک المغنی۔ سامعین کرام، اس تسبیح کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے اور وہ شخص ہمیشہ سخی و جواد رہتا ہے، کبھی کسی کا وہ محتاج نہیں ہوتا اور فقر و فاقہ اس کے قریب نہیں پھٹکتے۔ آگے ہے اسم المانع۔ سامعین کرام، نفسانی خواہشات پر قابو پانے کے لیے روزانہ ایک تسبیح یا مانعوں کی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے
خواہشات نفسانی سے بچا لیتا ہے۔ آگے ہے اسم الزوارو۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی رضا اور قربت اور روحانی درجات و مقامات کی بلندی کے لیے روزانہ اس اسم کی ایک تسبیح پڑھنا نہایت مفید ہے۔ شب جمعہ اس کا ورد زیادہ تاثیر کا موجب ہوتا ہے۔ آگے ہے اسم النافع۔ سامعین کرام، اگر کوئی شخص کشتی یا سمندری جہاز یا جس طرح زیادہ آج کل کے لوگ گاڑیوں وغیرہ میں سفر کرتے ہیں، تو اس اسم پاک کی روزانہ ایک تسبیح معمول بنا لینے سے اس کی کشتی یا جہاز یا گاڑی انشاءاللہ تعالی ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے گی اور امن و سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ منزل مقصود پر پہنچ جائے گی۔ آگے ہے النور۔ سامعین کرام، اس تسبیح کو کرنے والا لوگوں کے لیے راہ مستقیم کی طرف ہدایت دینے والا بن جاتا ہے۔ اگر کوئی صاحب حال شخص اس کا ورد کرے تو اس کے دل کا نور اس کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے اور ذکر الہی کے وقت بھی اس کا منہ نور الہی کا مصدر بن جاتا ہے۔ آگے ہے اسم الہادیو۔ سامعین کرام، معرفت الہی کے حصول کے لیے اس اسم پاک کی روزانہ ایک تسبیح پڑھنا نہایت مفید ہے۔ آگے ہے اسم البدیع۔ سامعین کرام، مخفی علوم کی حصول اور اظہار ماضی فی الضمیر پر قدرت حاصل کرنے کے لیے اس اسم پاک کی روزانہ ایک تسبیح کرنا انتہائی مفید اور مؤثر ہے۔ اس کے باعث زبان سے علم و حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں اور قول و عمل میں جو ہے وہ بدعت کے ارتکاب سے نجات مل جاتی ہے۔ آگے ہے اسم الباقیو۔ سامعین کرام، اس تسبیح کی برکت سے عبادت میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، دنیا اور آخرت کی زندگی میں پاکیزگی مل جاتی ہے، اعمال جو ہیں وہ آدمی کے مقبول ہوتے ہیں اور ہر قسم کے نقصان سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا کر دیتا ہے۔ آگے ہے اسم الوارثو۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رغبت پیدا کرنے کے لیے اس اسم پاک کی صرف ایک تسبیح بہت زیادہ مفید ہے۔ اس تسبیح سے جو ہے عبادت کی طرف رغبت پیدا ہو جاتی ہے اور حسب منشا جنت میں درجات بھی مل جاتے ہیں۔ آگے ہے اسم الرشید۔ سامعین کرام، حصول ہدایت کے لیے یہ تسبیح نہایت مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو ہدایت نصیب فرماتا ہے اور اس کا شمار اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں کرتا ہے۔ آگے ہے اسم پاک الصبور۔ سامعین کرام، اس اسم پاک کی تسبیح کرنے سے رنج و علم سے نجات ملتی ہے۔ اگر کسی شخص کو غم و حزن لاحق ہو یا وہ جسمانی درد اور کسی مصیبت کی وجہ سے بے صبری و بے قراری اور پریشانی میں مبتلا ہو تو اس اسم کی تسبیح کی برکت سے دل کو اطمینان نصیب ہوگا، غم کی کیفیت دور ہو جائے گی اور مصائب کے وقت وہ صبر اور ایمان پر ثابت قدم رہے گا۔ سامعین کرام، یہ تھے اللہ تعالیٰ کے 99 نام جن کے فوائد، مقاصد، تسبیحات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، جس کو سننے کے بعد آپ اس نتیجہ پر پہنچ گئے ہوں گے کہ آپ نے کون سی تسبیح کرنی ہے۔ اس کے ساتھ یاد رہے کہ ہر وہ تسبیح جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس کو پڑھنے سے قبل و آخر درود شریف پڑھنا نہایت ضروری ہے اور ان تسبیحات کو جو ہے آپ حسب ضرورت 11 دن، 40 دن یا اس سے بھی زیادہ عرصہ کے لیے جاری رکھ سکتے ہیں۔ ہر اسم کے ساتھ یا ضروری لگانا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ہدایت نصیب فرمائے اور اپنی ذات کی عشق اور محبت میں سرشار رکھے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک علی نگہبان۔